جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تجوید کی اہمیت بہت زیادہ ہے، کیونکہ قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو قرآن کریم کیسے محفوظ ہے آج تک؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک امت کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ، ایک بڑی تعداد ایسی رہی ہے جو اس کو اسی طرح تلاوت کرتا ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذریعہ قراء حضرات کو بنایا ہے کہ وہ اسی طرح اور حتیٰ کہ بچوں کو حفظ ہوتا ہے قرآن کریم، بچے حفظ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ بچے بھی اگر آپ انہوں نے اچھے قاری سے پڑھا ہوا ہے، آپ اعوذ باللہ غلط پڑھیں وہ کہہ کہ نہیں اس نے غلط پڑھی، پکڑ لیتا ہے. تو اس وجہ سے تحریف قرآن کریم میں ممکن نہیں ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہی بندوبست خاص کیا ہوا ہے کہ وہ جن کو توفیق دے. تو اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی. جو لوگ اس پہ توجہ دیتے ہیں کہ وہ در حقیقت اللہ نے جو اپنے ذمہ کام لیا اللہ تعالیٰ اسے کروا رہا ہے. تو یہ خاص مطلب اللہ کی اس اعتبار سے بہت زیادہ ہے. دوسرا حدیث میں بھی آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبرکوا بالقرآن، قرآن سے برکت حاصل کیا کرو، فإنہ کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے. اور فرمایا وخرج منہ، یہ اللہ کی ذات کے اندر سے نکلا ہے. یعنی اس کائنات میں جتنی برکتیں ہیں، چیزیں ہیں، فضیلتیں ہیں، وہ باہر کی ہیں، لیکن جو خاص اللہ کی ذات کے اندر سے جو کلام نکلا ہے وہ یہ ہے قرآن کریم. تو یہی قرآن کریم کا امتیاز بھی ہے. پہلی جو کتابیں تھیں تورات، زبور، انجیل، وہ کتابیں تھیں یا صحیفے تھے، لیکن اللہ کا کلام نہیں تھا. یہ قرآن کریم یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام بھی ہے اور یہ اللہ کی کتاب بھی ہے. ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے قرآن کریم کو یہ. اچھا، جو غرض و غایت ایک ہی ہے جو تمام انبیاء کی، صلحاء کی، نیک لوگوں کی ایک غرض ہوتی ہے، اور وہ سب سے بڑی غرض کیا ہوتی ہے؟ سب کی عبادات کی، مجاہدات کی، جہاد کی ایک ہی غرض ہوتی ہے کہ اللہ کا قرب حاصل ہو. جو اللہ کے جتنا قریب ہے اتنا اس کا بڑا درجہ ہے، اتنی اس کو بڑی نعمت حاصل ہے. تو اس میں بھی مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے اللہ کا قرب بہت حاصل کیا جا سکتا ہے. تو غرض و غایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم کی تلاوت انسان کی شخصیت پہ بہت اثر کرتی ہے. اتنا اثر کرتی ہے کہ جن کو معنی بھی نہیں آتا، ترجمہ بھی نہیں آتا، ان پر بھی جب تلاوت ہو رہی ہوتی ہے تو بعض اوقات دیکھا جائے تو ان پر بھی اثر، حتیٰ کہ پرندوں پر اور یہاں تک کہ فرشتوں پر. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ رات میں سورہ بقرہ میں نے تلاوت کی، ذرا بڑا دل کرے، جوں پڑھتا میرا دل اس میں لگتا چلا گیا. پھر میں نے اتنی خوشحالی سے تلاوت کی کہ مجھے چھوڑنے تک دور کی بات ہے، میرا دل اس میں اور بڑھتا، حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ کچھ سفید بادلوں کی طرح چیزیں نیچے آ رہی ہیں میری تلاوت سے. اور میں نے توجہ نہیں دی، میں تلاوت میں ماہر، لیکن مجھے محسوس ہے جو میں تلاوت کرتا ہوں اور نیچے آئی جا رہی، حتیٰ کہ وہ بالکل قریب آ گئی. تو مجھے واضح ہو گیا احساس کہ یہ میری تلاوت کی وجہ سے نہیں. تو نبی کے ساتھ فرمایا کہ وہ فرشتے تھے، تلاوت اگر تم جاری رکھتے تو مدینہ میں پھیل جاتے. تو یہ تو تلاوت کا اثر تھا تمہارا. تو اس کا اثر واقعتاً بہت زیادہ ہوتا ہے. اور لیکن کیونکہ اب مسلمانوں اور صحابہ کرام کو جو اصل بدلنے والی چیز تھی، جنہوں نے جو بالکل عرب کے اپنے آپ کو جاہل سمجھتے تھے، جو بالکل تعلیم سے ناآشنا تھے، تہذیب سے ناآشنا تھے، سب سے زیادہ انہیں مہذب اور بدلنے والی جو کتاب تھی وہ یہ قرآن کریم تھی. اور وہ تلاوت کرتے تھے، اس کا اثر ان کی شخصیت پر اتنا ہوتا تھا کہ واقعتاً پھر وہ پورا اثر اس سے لیتے تھے اور اپنے آپ کو ہوئے. اس وقت بھی اصل غرض و غایت ہماری یہ نہیں کہ اللہ کا قرب حاصل کریں، اور دوسرا ہے کہ ہم قرآن کریم کے ذریعے سے جو اپنے آپ کو بدلتا ہے، تو جتنی اچھی واز، جتنی اچھی نصیحت، جتنا زیادہ اچھا اثر ہو، کسی کی بھی واز نصیحت اتنی مؤثر نہیں ہو سکتی جتنی اللہ کا کلام مؤثر ہے. ضرورت ہے کہ اس سے صحیح تعلق ایک بندہ قائم کرے، تلاوت کے ذریعے سے بھی اور اس کے سمجھنے کے ذریعے سے. یہاں تک ہم نے کل کیا تھا. تو آج ہم اس کے
کوشش کرتے ہیں کہ اس کی مشق اور اس کی باقاعدہ استعمال کریں. تجوید کے مخارج ہم پڑھ لیں گے, صفات پڑھ لیں گے, تو میری کوشش ہے کہ اس کورس کو تھوڑا سا مختصر رکھے, زیادہ طویل نہ کہہ دیں تو کتابوں میں بہت ڈیٹیل ہوتی ہے. تو مین چیزیں آپ کو پتہ چل جائیں جس سے آپ کی تلاوت ٹھیک ہو جائے. اس کو ہم ہر لیکچر میں دیکھیں گے, لیکن فوکس زیادہ ہم اس پہ رکھیں گے کہ ہماری مشق اچھی ہو جائے. ٹھیک ہے, تو مشق کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی مشق کیسے کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 طریقے ثابت ہیں, اور سب سے آسان طریقہ تو وہی ہے جو بچے سیکھتے ہیں کہ آپ تلاوت کے ساتھ اتنا تعلق جوڑیں کہ اس کو پورے توجہ سے سنیں, اچھے قاری سے, بالکل اسی طرح تلاوت. یہ سب سے آسان طریقہ, بچے بھی یہی کرتے ہیں. انہیں نہ مخارج پتہ ہوتے ہیں, نہ صفات, نہ تجوید کے قواعد کی تھی, لیکن انہوں نے اتنی اچھی کاپی کرتے ہیں کہ وہ بچہ جب سن لیتا ہے تو بالکل اسی طرح قاری کی طرح پڑھتا ہے, تو اس کے عام. یہ سب سے آسان طریقہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جو ثابت طریقہ یہی ہے کہ آپ نے تلاوت کی, صحابہ نے سنا. یہ تو پھر بعد میں قرہ حضرات نے امت کی آسانی کے لیے باقاعدہ اس کے قواعد بندی. اس طرح ہر علم میں ہوتا ہے کہ آغاز میں وہ بہت سمپل چیزیں ہوتی ہیں, پھر باعث آہستہ ان میں وسعت آتی چلی جاتی ہے, اس کے اصول اور قواعد مترتب کیے جاتے. تو اسی طرح تجوید کے ہو جاتے ہیں. تو مشق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 طریقے تلاوت کے ثابت ہیں, بلکہ ایک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ حدر, اور دوسرا ہے تجوید. تیسرا طریقہ جو آپ سے تلاوت کا ثابت ہے وہ ہے تحقیق. حدر یہ ہے کہ جلدی جلدی پڑھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ قرآن کریم جلدی جلدی تلاوت کرے. ٹھیک ہے, اور وہ تلاوت مشق مطلب اس کو پڑھنا. اب تینوں طریقوں میں تجوید تو بنیادی ہے, اس کے بغیر تو پڑھ ہی نہیں سکتا کوئی صحیح, لیکن ان تینوں میں تجوید ہوتی ہے. لیکن جو اس کے مطلب یہ ذرا تیز پڑھنا ہے, یہ درمیان میں, اور یہ ایسا. ٹھیک ہے, حدر کا مطلب ہے جیسے کہ اتر رہا ہے آہستہ جلدی نیچے اترتا ہے, تیزی سے اترتا ہے, اس طرح جلدی سے گزر رہا ہے قرآن کریم. تو نبی صاحب تراویح میں یہ طریقہ اپناتے ہیں. تدبیر یہ ہے کہ بار بار ٹھہر ٹھہر کے آہستہ آہستہ, وہ نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھاتے جو اس طرح پڑھتے. تحقیق یہ ہے کہ جب مجلس میں بیٹھتے تو بہت آہستہ آہستہ تحقیق, ایک ایک حرف کی ادائیگی اور واضح کرتے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں حدر میں جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, یہ حدر. ٹھیک ہے, تراویح میں چلیے. اب نماز میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ نماز میں آہستہ آہستہ, تاکہ سننے والے پیچھے نمازی ہیں ان کو پوری آیت سمجھ آئے. تحقیق یہ ہے کہ بہت آہستہ اور بالکل وضاحت کر کے ہر حرف کو اس کا حق دے کے پڑھنا, یہ سب سے مشکل طریقہ ہے. اور اس کا طریقہ ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اور دیکھیں ایک ایک حرف آپ حروف گن سکتے ہیں, اور تحقیق اس لیے کرتے ہیں کہ ہر حرف اپنے مخرج سے ادا کرتے ہو, دیکھتے ہو کہ اس نے یہ صفت ادا کی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ پتہ چل جاتا ہے اچھے قاری کو جس نے تجوید پڑھی. تو تحقیق کے طریقے سے مشق کرنی چاہیے. جس کو یہ طریقہ آ گیا باقی خود اس کے ٹھیک ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن عام طور پہ دیکھیں جنہوں نے حدر سے یاد کیا ہوا ہے اور یہ تجوید سے, وہ جب تحقیق سے پڑھتے ہیں تو بھول جاتے ہیں, یا کوئی صحیح ہے اس سے نہیں, تجوید اور تحقیق. ٹھیک ہے, یہ 3 طریقے سے. تو ہم یہاں پر جو مشق کریں گے وہ تحقیق کے طریقے سے کریں گے. اور مشق کے اندر سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اونچی آواز سے پڑھا جائے. دیکھیں جب تک آپ ادا نہیں کریں گے تو مشق کیسے ہوگی, یہ تو ہے ہی ادائیگی کا
ٹھیک ہے. صرف مخرج کسی کو بہت اچھے مخارج بھی یاد ہو, ساری چیزیں صفات بھی یاد ہو. تو میرے والد صاحب کے پاس ایک پروفیسر صاحب آئے, ان کو تجوید کا ابھی اس کا چھوٹا سا کتاب ایسا جمال القرآن, اس کے اندر پوری تجوید ہے, تو وہ نیٹ پہ ملے, اس نے وہ ماشاء اللہ پورا یاد کر, اس کو سارے مخارج سارے پتہ تھے, صفات کو پوچھے ہر صفت بتا دی یہ صفت اسے. تو جب اعوذ باللہ پڑھی تو وہی بات تجھے یاد پڑھا تو ہے لیکن اس کی مشق نہیں کی, تطبیق نہیں کی, تجھے اس کی پریکٹس نہیں ہے. دیکھو تم نے یہ اعوذ پڑھا ہے تو دال کا مخرج کیا ہے اس کو بتا دیا, یہ مخرج ہے دال کا اعوذ, تو پڑھے اعوذ, دیکھے یہ نیچے زبان لگ رہی ہے, دال کا مخرج تم نے کیا پڑھا, مخرج یہ ہے کہ جب زبان کی نوک سامنے والے اوپر والے دانتوں سے ٹکرائے تو دال ادا آتی ہے. اینڈ تو دیکھیں اعوذ, ہاں دیکھیں نیچے لگ گئی تھوڑی سی, زو کی آواز آئی نا, نہیں اعوذ نیچے نہیں لگی. ٹھیک ہے, تو یہ اس کی جو 5-7 حروف ہے جن کی ہمیں زیادہ مشق کرنی پڑے گی, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. لیکن میرا طریقہ یہ ہے کہ ہم تحقیق سے مشق کرتے ہیں. شروع میں سب سے پہلے جو رکاوٹ ہوتی ہے نا, میں نے دیکھا ہے طالب علم کے لیے, وہ یہی ہوتی ہے کہ اس کو جھجک ہوتی ہے, یار میں قصہ پڑھوں, میں نے تو کبھی کی نہیں تلاوت. ٹھیک ہے, تو یہ جھجک ختم کرنے کے لیے مل کے پڑھتے ہیں, اور اس میں غلطیوں پہ ابھی اتنی نظر نہیں کرتا میں, تو بلکہ آپ بھی اس کو پہلے اپنی وہ جھجک ختم ہو جائے, ایک سلیقہ بن جائے, ایک عادت بن جائے آپ کو کہ تلاوت اور مجھے آ گئی ہے میں کر لیتا ہوں. پھر آہستہ آہستہ ہم توجہ دیتے ہیں کہ جو مخارج پڑھ لیں گے ایک ایک کر کے, ایک ایک مخرج کو پکڑ کے کہ یہ اس طرح کا ہے, تو پھر تلاوت ٹھیک ہو جائے. ٹھیک ہے, تو اس طرح میرا طریقہ کار اس طرح ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ پہلے مل کے بار بار پڑھیں, جتنا زیادہ پڑھیں گے جب آپ کی ادائیگی میں بے ساختگی ہوگی اور آپ کو کوئی سوچنا نہیں پڑے گا, آپ اسی طرح تلاوت کریں گے, کہیں بھی آیت لکھی ہو تو پھر آپ انشاءاللہ قواعد جب اس کو اپلائی کریں گے تو جلدی سے آسانی سے اپلائی. لیکن اگر شروع میں جھجک کو ادا ہی نہیں کر پا رہا, پڑھ ہی نہیں پا رہا, تو وہ کس طرح اس کو صحیح کرتا ہے, تو تھوڑی سی مشکل بات ہے. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی. تو ہم اعوذ باللہ سے ہم شروع کرتے ہیں, تو اس میں اور بسم اللہ سے, تو آج اس کی مشق ہم کرتے ہیں. تو روزانہ ہم انشاءاللہ فوکس ہمارا ہوگا کہ ہماری تلاوت ٹھیک ہو جائے. تو اس میں سب سے کہ جس طرح میں تلاوت کروں بالکل اس کو آپ اسی طرح تلاوت کریں اور اونچی آواز سے کریں, ادائیگی کریں گے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ پہلے تو وہ جھجک جو ہے وہ ختم کریں. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. آمين. ٹھیک ہے، یہ جس طرح میں نے تلاوت کی انشاءاللہ روزانہ ہم مشق کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ امید ہے جھجک ختم ہو جائے گی. لیکن سب سے بہترین مشق یہ ہے کہ جس طرح آپ نے آج تلاوت کی ہے مل کے اجتماع کرو، تو گھر میں کم از کم آپ 20 دفعہ محنت پڑھیں اونچی آواز سے، اور جتنی آواز اونچی کر سکتے ہیں کریں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ جھجک ختم ہو جائے گی اور آپ کے لیے انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں تلاوت ٹھیک ہو جائے گی. لیکن اگر آپ تلاوت نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، جس طرح ابھی بھی یہاں جب سارے پڑھ رہے تھے کچھ لوگ جھجک رہے تھے، کچھ آہستہ پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے، یہ بہت ہی تو وہ پھر مشق نہیں ہوتی، تو مشق نہیں ہوگی تو یہ نہیں سیکھیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے کل متوجہ کیا تھا کہ اس کے چھوٹے چھوٹے عربی قاعدے بھی پڑھ لیں، تو ہم اس میں انشاءاللہ کل سے شروع کریں گے کہ اگر 10 چھوٹے چھوٹے قاعدے پڑھ لیں آپ تو ان قاعدوں کی بنیاد پر آپ پوری نماز کا ترجمہ پھر خود کر سکتے ہیں. تو یہ پہلا مرحلہ، اگر پہلے اپنی نماز ہمیں پورا ترجمہ ایک ایک لفظ کا ہمیں آ جائے تو اس سے انشاءاللہ آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ تو عربی تو کوئی مشکل چیز ہے ہی نہیں. تو ایک ہم شروع اعوذ کا جو میں نے کہا تھا، یہ اعوذ میں شروع میں حمزہ آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے میں پناہ مانگتا